مان نہیں ورنہ معرفت تو ابو طالب کو بھی حاصل تھی۔ ابو طالب بھی اس بات کو جانتا تھا کہ محمد میرا بھتیجا وہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ اس کا مذہب اور اس کا دین برحق ہے، اس کا اعتراف بھی انہوں نے کر لیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں بخدا جانتا ہوں اس بات کو کہ محمد کا دین میرے بھتیجے کا تمام ادیان سے سب سے بہتر ہے، لیکن میں ماننے کے لیے تیار، یہ معرفت اس کو کام نہیں دے گی، تو تب بھی وہ کافر ہو کر کے مرا ابو طالب۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جہمیہ کا مذہب یہ ہے کہ معرفت قلبی کسی کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان ان الایمان عبارت عن التصدیق القلبی، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دلی تصدیق ہو، باقی اعمال وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ معاصی سے نقصان ہوتا ہے نہ طاعات سے کوئی خاص فائدہ ہے۔ معاصی سے کوئی ان المعاصی لا تضر، زنا ہے، شراب نوشی، بدکاری، ڈکیتی، چوری، قتل، غارت گری، یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرجیہ ارجع یرجع ارجاء کا معنی اخر یؤخر تاخیرا، یعنی ارجعوا الاعمال اخروا الاعمال، اعمال کو انہوں نے بالکل پیچھے پھینک دیا۔ کہتے اعمال سے کوئی فائدہ بھی نہیں، طاعت سے اور معاصی سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ غلط پڑا، یہ مرجیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ پر بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ امام ابو حنیفہ مرجیہ ہے، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر، لیکن حضرت پیران پیر کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا ابو حنیفہ نامی شخص تھا، مرجیہ تھا، امام ابو حنیفہ مرجیہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قطعاً مذہب نہیں ہے کہ اعمال صالحہ اور طاعات کا فائدہ نہیں ہوتا اور معاصی سے نقصان، قطعاً یہ امام صاحب کا مذہب نہیں ہے۔ تو جہمیہ کہتے معرفت قلبی اور مرجیہ کہتے ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، الطاعات لا تفید والمعاصی لا تضر۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تیسرا مذہب ہے مولانا کرامیہ کا۔ کرامیہ کہتے کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے، اقرار باللسان، یعنی ایک آدمی زبان سے اقرار کر رہا کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو اجراء احکام اسلام کے لیے یہی کافی ہے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ اس کے دل کے اندر انکار نہ ہو، البتہ یہ شرط ہے کہ اس کے دل کے اندر انکار نہ ہو، سمجھے؟ باقی اقرار لسانی یہی ایمان ہے۔ یہ مذہب ہے اللہ کو اللہ کرے کرامیہ کا۔ چوتھا مذہب ہے معتزلہ اور خوارج کا۔ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، سمجھے؟ التصدیق بالجنان، دل سے، جنان دل، التصدیق بالجنان، والاعمال بالارکان، ہاتھ پاؤں اعضاء سے اعمال بجانا، اور والاقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرنا۔ التصدیق بالجنان والاعمال بالارکان اور والاقرار باللسان۔ ان کے ہاں اعمال جو ہے نا، نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ایمان کی اجزاء ہے۔ اگر ایک جز بھی منتفی ہوگی، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ پکا بے ایمان ہے، سمجھتا ہے؟ ایمان سے تو وہ نکل گیا، لیکن پھر معتزلہ کہتے ہیں ایمان سے نکلا، کفر میں بھی داخل نہیں، ایمان سے تو نکل گیا لیکن کفر میں بھی داخل نہیں، درمیان میں ہے، یہ معتزلہ ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایمان سے جب نکلا تو کفر کے اندر داخل ہو گئے، کوئی اور علاقہ تو ہے ہی نہیں، واسطہ نہیں ہے درمیان میں، لہذا اذا خرج من الایمان دخل فی الکفر، کفر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ پانچ مذاہب یہ ہو گئے، سمجھے؟ تھوڑا سا ان میں فرق ہو گیا، سمجھے؟ آیا سمجھے؟ معتزلہ اور خوارج میں۔ چھٹا مذہب ہے مولانا، چھٹا مذہب ہے اہل سنت والجماعت، ائمہ ثلاثہ کا، محدثین کا، متکلمین کا، امام ابو حنیفہ کا۔ لیکن اس میں مشہور یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ ایمان کو مرکب مانتے ہیں، اور یہ کہ امام ابو حنیفہ یہ حضرات بسیط مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سمجھے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کے لیے جز ہے، اقرار بھی ضروری ہے، تصدیق بھی ضروری ہے، اعمال جز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے اجزاء نہیں ہے کہ اگر اعمال میں سے کوئی ختم ہو گیا، موجود نہیں ہوا، تو ہم اس بندے کو بے ایمان کہیں گے نہیں،
وہ اعمال کو اجزاء محسنہ اجزاء مزینہ قرار دیتے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجزاء مقومہ سے نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لہذا جھگڑا یہ صرف نزاع لفظی ہے مولانا۔ بہرحال اس میں متکلمین اور ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ سمجھے یہ کہتے ہیں کہ ایمان، امام صاحب کہتے ہیں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال جز نہیں ہے۔ وہ حضرات کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ شافعی مالک احمد بن حنبل کی جز ہے، لیکن ایسے اجزاء نہیں ہے اعمال کہ ان میں سے کسی کی نفی سے ایمان ختم ہو جائے، اس طریقہ پر نہیں ہے، ہم اس کو بے ایمان نہیں کہیں گے۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑا؟ یہ مسئلہ یہاں تک 6 مذاہب ہو گئے۔ 6 مذہبوں کے بعد چونکہ ہمارا مذہب حنفیہ کا مشہور ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال اس کے لیے شرط ہے، اعمال سے فائدہ ضرور ہے، کرے گا آدمی جنت میں جائے گا، نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا، باقی اصل ایمان جو ہے نا وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور چونکہ ایمان کا محل دل ہے، محل بسیط ہے تو ایمان بھی بسیط ہے، محل بسیط ہے، ایمان کا محل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی آیتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ محل ایمان وہ دل ہے۔ ولم تؤمن قلوبہم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو خوبصورت بنا کر کے تمہارے دلوں میں رکھا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سمجھتے ہیں؟ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں اب تک داخل نہیں ہوا، محل ایمان قلب ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، سمجھتے ہیں؟ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، سمجھتا ہے؟ محل ایمان قلب ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب دل سے ہوتا ہے۔ تسی تھے ہو یا نہیں؟ 6 آیت، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان لکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تسی تھے ہو؟ 7واں مسئلہ یہ، ایمان جز، اعمال صالح ایمان کا جز نہیں، ایمان الگ چیز ہے اور اعمال صالح جز ہے، اس کے جز نہیں ہے، اس کے الگ چیز ہے۔ منظور بھی آ گیا، جاء منظور ویدہ، اس کا ہاتھ بھی آ گیا، جاء منظور ورجلہ، منظور کا ٹانگ، منظور کی ٹانگ بھی آ گئی۔ جز الشیء لا یعطف علیہ، شے کے جز کا اس پر عطف نہیں کرتے۔ اور قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ جز نہیں ہے، اگر جز ہوتے آمنوا پر عطف نہ ہوتا۔ جعل منظور و یدہ، جعل منظور و رجلہ، تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتھے ہو نا، منڈیا شے کا جز جو ہوتا ہے نا اس پر عطف نہیں کرتے اس کو، سمجھے؟ اس طرح کا آپ کی مرضی۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ تبلیغ راوڑ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ یہ کہیں کہ العطف یقتضی المغایرۃ، عطف مغایرت کا تقاضا کرتا، ماتو ہونے الگ ہوتے، جانی زید و عمرو و بکر و خالد و ولید و موسیٰ و عیسیٰ و محمد و احمد و رحیم داد و کریم داد و عطا محمد و فتح محمد، یہ واو سے عطف ہو رہا ہے، ہر ایک الگ الگ۔
آپ لوگ کو اردو سمجھا ہے؟ تو یہ جو عطف ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل داخل نہیں، 7 ہو گئے۔ 8واں یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ عمل صالح کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا۔ شرط اور مشروط الگ الگ چیز ہوتے ہیں۔ شرط شے سے خارج ہوتی ہے اور اجزاء شے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ شرط قرار وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تو سیدھے یا کسی اور علاقے بچوں اعمال صالح اور ایمان ایک دوسرے کے لیے شرط مشروط ہے۔ شرط شے خارج ہونا المشروط ہے، مشروط سے خارج ہوتی ہے۔ سمجھتا ہے؟ 9 ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ ایمان والو قصاص تم پر لازم ہے۔ اگر تم نے قتل کیا نا کسی کو تو اس نے قتل کیا تو گناہ کبیرہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ سے تم لوگ کہتے ہو کہ جز ختم ہو گیا، ہمارے صالح ختم ہو گئے تو پھر ایمان ختم ہو، ایمان کا پھر بھی قرآن اس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ قتل بھی کیا، قصاص اس پر واجب بھی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ایمان ختم نہیں ہوا، اعمال ختم ہو گئے، عمل صالح نہیں ہے، قتل کیا لیکن پھر بھی آمن اس کو کہہ رہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ان الایمان یتحقق بدون الاعمال، عمل کے بغیر بھی ایمان کا تحقق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ 10 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر 2 جماعت مومنین کے آپس میں لڑے، قتال کرے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کا صلح کرا دو۔ تو قتال کر رہے، گناہ کبیرہ کر رہے، اعمال صالح نہیں ہے، لیکن پھر بھی من المؤمنین ان کو مومن کہہ رہے ہیں۔ سمجھتا ہے؟ 11ویں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والے توبہ کرو۔ سمجھے؟ آپ سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اعمال صالح نہیں ہے، توبہ کرو، پھر بھی مومن کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ آڑے چھوکرا اردو سمجھتے ہیں؟ اس لیے یہ 10-11 آیتیں میں نے نقل کی اس بات پر کہ ان الایمان محلہ القلب، ایمان کا محل قلب ہے، بخلاف الاعمال فإن محلها هي الاعضاء والجوارح، اعضاء والجوارح، اعضاء اور جوارح ان کے محل، ایمان ان کا محل نہیں ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، ایمان میں جو لوگ زیادتی کے قائل ہیں تو جو مرکب سمجھتے تو کہتے ایمان میں زیادتی بھی، اور جو ایمان کو بسیط سمجھتے جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ایمان میں زیادتی نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے 2 ایمان ہیں، ایک نفس ایمان ہے، ایمان منجی جس سے نجات مل جائے، یا کوئی ایمان اجمالی، نفس ایمان، ایمان اجمالی، ایمان منجی، اس میں کوئی زیادتی نہیں۔ دوسرا ایمان مولی اور ایمان کامل، ایمان مولی اور ایمان کامل، اس میں کہتے زیادتی ہے۔ واہ ابو حنیفہ واہ، سمجھتا؟ امام صاحب فرماتے ایمان کا پھل، ایمان کے ثمرات بڑھتے رہتے، ایمان خود اس میں زیادتی نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ یہ زیادتی نقصان ہے۔ چوتھی بات سمجھو مولانا، وہ یہ ایمان اور اسلام میں نسبت کیا ہے، فرق کیا ہے؟ جواب یہ ہے ایمان عام مطلق ہے، اسلام اخص مطلق ہے۔ ایمان عام مطلق ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، چاہے ظاہری اطاعت ہو یا نہ ہو، اور اسلام انقیاد ظاہری اطاعت ما تصدیق، ساتھ ساتھ تصدیق، 2 چیز۔ سمجھتا ہے؟ اب سمجھو،
ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کہتے تصدیق کو اور اعمال کو بھی. تصدیق اور اعمال یہ دین ہے. اس پر حمل ہو رہا ہے یا خبر اس کے لیے بن رہا الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. معلوم یہ ہوتا کہ اسلام کے اندر دو چیزیں تصدیق قلبی بھی ہے اور اطاعت ظاہریہ بھی ہے، انقیاد ظاہری بھی ہے، برخلاف ایمان کے. ایمان صرف تصدیق قلبی ہے، تو ایمان اخص ہے، ایمان عام ہے، اور اللہ کو بھلا کرے اسلام کیا ہے؟ یہ اخص ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسرا یہ کہ نہیں دونوں میں تساوی ہے. کل انسان ہے ناطق و کل ناطق انسان و کل مومن ہے. مومن مسلم ہے، مسلم مومن ہے. شرح تنظیم کی ایک عبارت آپ کو سناتا ہوں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم ایک ہے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. ان کنتم آمنتم باللہ، آمنتم آگے فرمائے ان کنتم مسلمین. مسلم اور آمنتم ایک ہی چیز ہے، لہذا کہتے کل مومن مسلم و کل مسلم مومن. حنفی کہتے کہ ایمان کا مفہوم ہے تصدیق قلبی، اسلام ظاہری اطاعت اور فرمان برداری. مفہوم ہر ایک کا الگ الگ ہے، لیکن وجود کے لحاظ سے ان میں عموم خصوص میں وجہ ان کی نسبت ہے. ایک آدمی اندر سے تصدیق بھی کر رہا ہے، ظاہر میں بھی ٹھیک ہے اعمال کر رہا ہے، یہ مومن بھی ہے مسلم بھی ہے. اور ایک ایمان زور سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اندر کافر ہے منافق ہے، یہ مسلم ہے لیکن مومن نہیں. اور ایک دل میں مانتا ہے لیکن زبان سے نہیں مانتا، وہ تو دلی طور پر مومن ہوگا، مسلم نہیں ہوگا. اس میں تین مادے ہو گئے، سمجھے کیا ہو گئے؟ تین مادے ہو گئے. ایک اجتماعی انقیاد ظاہری اسلام، انقیاد باطنی ایمان، یہ اجتماعی. اور ایک یہ کہ زبان سے مانتے ہیں دل سے نہیں مانتا مسلم، اور ایک یہ دل سے مانتا ہے زبان سے نہیں مانتا مومن. دو افتراقی مادہ، ایک اجتماعی مادہ. تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے میں تسی اتنے ہو اتنے ہو. اور آسان طریقہ آپ کو بتانا وہ یہ ہے، ایمان اور اسلام جب کٹھے ہوں گے تو الگ ہوں گے، جب الگ ہوں گے تو کٹھے ہوں گے. بس کیا عرض کیا؟ جب کٹھے ہوں گے تو الگ سمجھو، جب الگ ہوں گے تو کٹھے سمجھو. اس کا مطلب میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ سے الگ ہوں، اور جب آپ سے الگ ہوں تو آپ کے ساتھ ہوں. یہی ہے نا. مسلم اور مومن جہاں دونوں کٹھے آ جائیں تو مسلم کا معنی ظاہری اطاعت کرنے والا ہے، اور مومن کا معنی دل سے تصدیق کرنے والا ہے. دونوں کا معنی الگ الگ، دونوں کٹھے جب الفاظ آئیں گے. اور جب صرف مسلم آئے گا اور صرف مومن آئے گا، مسلم آ گیا کہ ظاہری طور پر ماننے والا لیکن دلی طور پر بھی ماننے والا ہو، مسلم کے ساتھ ایمان بھی ضروری، اور جہاں پر مومن ہو تو اس کے ساتھ مسلم بھی ہوگا. صرف اکیلا لفظ جہاں پر آ جائے قرآن و سنت، تو نتیجہ یہ نکلا کٹھے ہوں گے تو الگ ہوں گے، اور الگ ہوں گے تو کٹھے ہوں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے ایک عالم نے مضمون لکھا اور مولوی آیت الرحمٰن کو بھیجا، دوسرے شیخ کو بھیجا، کہا اللہ کے لیے یہ بندہ میرے قریب ہوتا تو اس کو میں چومتا. سمجھتا ہے وہ اسی پر کا یہ کیا ہے، جب کٹھے ہے تو الگ ہے تو کٹھے. سمجھے؟ کہنے لگے باقی تو سبق سنتے ہیں لیکن یہ اس میں مزہ آ گیا کہ کٹھے ہے تو الگ ہے تو کٹھے. سمجھتا ہے؟ تو میں نے بھی اس کو بتایا کہ ہم بھی الگ ہیں لیکن ہم کٹھے. سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی اسی طرح، آپ کا دھڑا ادھر ہے زڑا کور کے آپ کا دھڑا ادھر ہے لیکن زڑا آپ کا کہاں پہ؟ کور میں ہے. سمجھ رہی ہوں؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور سبق کے لیے ضروری ہے کہ دھڑا بھی ادھر ہو زڑا بھی ادھر ہو. سبق کے لیے ضروری ہے کہ دھڑا بھی ادھر ہو زڑا بھی ادھر ہو. آپ کا دھڑا ادھر ہے زڑا کہیں اور ہے. ارے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے چ یہ ہو گیا یہاں تک.
اس کے بعد مسئلہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ انا مومن انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، ان شک کے لیے آتا ہے. انا مومن انشاءاللہ کا معنی ہے مجھے شک ہے ایمان میں، اور جس کو ایمان میں شک ہو وہ پکا کافر. ایمان تو قطعی چیز ہے، اس میں شک نہیں ہونی چاہیے، اس لیے انشاءاللہ کی اجازت نہیں دے رہا. ائمہ ثلاثہ ابن تیمیہ کہتے ہیں انشاءاللہ کہہ رہے آدمی اچھا کہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان شے ہے، اور ہر شے کے لیے اللہ کی مشیت ضروری ہے، تو ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. الْإِيمَانُ شَيْءٌ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا بُدَّ فِيهِ أَن يَكُونَ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ. نتیجہ نکلا کہ فَالْإِيمَانُ لَا بُدَّ فِيهِ أَن يَكُونَ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ. تو ایمان میں اگر انشاءاللہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ان شک کے لیے آتا ہے. انا ان شککت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزم. سمجھتا ہے؟ امام صاحب استثناء کی اجازت نہیں دیتا، باقی یہ حضرات اجازت دیتے ہیں. یہ آپ کا سبق آج کا ہو گیا.